بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Ikhlaq Ahmed. You are watching my Facebook and YouTube channel. I hope you are good and fit. Today I will share a story of Mari people. آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مری میں جو حالات ہوئے تھے تو ان کے ساتھ جو وہاں وزٹر گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مری کے ہوٹل مالکان نے کتنا تعاون کیا. میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری یہ شیئر کرنے جا رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ مری میں جو ہوٹل مالکان نے انہوں نے جو ہوٹل کا کرایہ ہے ون نائٹ عموماً 5,000 سے 7 یا 8,000 ہوتا تھا، اس کو بڑھا کے 30 سے 50,000 کر دیا تھا. اتنا زیادہ کرایہ کرنے کی بجائے لوگوں کی جان بچانے کی بجائے لوگوں کو کمانے کی پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری سائڈ پہ یہ کہ جو چائے اور انڈا تھا، چائے کا کپ جو 100 روپے یا انڈا جو 30 روپے کا مل جاتا تھا وہ 500 روپے کا ملنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے راول پنڈی جو ضلع انتظامیہ انہوں نے 15 جو ہوٹل ہیں مری میں وہ سیل کر دیے ہیں تاکہ وہ ان پہ کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ اس کی مینجمنٹ ان کو سبق سکھایا جا سکے. اور اس کے ساتھ تقریباً 23 ایسے لوگ ہیں جن کی اموات ہو چکی تھی. انتظامیہ کی لاپرواہی کہہ لیں یا اوور ایکسیس انفلو، جو وہاں لوگ آ چکے تھے زیادہ لوگ، ان کا زیادہ گاڑیاں انٹر ہو چکی تھی اور نکلنے کا راستہ نہیں بن رہا تھا، اس کی وجہ سے اتنا زیادہ مسئلہ درپیش آیا. اس کے بعد میں ایک سٹوری یہ شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ کہ فیصل آباد میں ایک بابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مری میں گیا. اصل میں ان کی سٹوری کہتے ہیں میری وائف کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور میں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا. الحمدللہ کہتے ہیں میرے بچے سارے شادی شدہ ہیں اور میرا ایک جو بیٹا ہے وہ باہر ہوتا ہے، وہ ابھی ریسنٹلی چھٹیوں میں پاکستان میں آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ابو جان ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مری کا وزٹ کرتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے ہیں میرے جو ہیں وہ بھائی اور میرے جو کزن ہیں وہ ایم پی اے وغیرہ، ان کے ساتھ میں کمپین بھی کیا کرتا تھا. اور جو میں فوج کو، اصل میں یہ فوج کی کہانی، وہ کہتے تھے کہ میں فوج کو گالیاں وغیرہ بھی بہت زیادہ دیتا تھا. میرے بیٹے کی جو وائف ہے وہ بھی بہت زیادہ جو فوج کے اگینسٹ تھی. اس نے کہا کہ جب ہم ادھر سے ہمارا پلان ہو گیا، ہم مری گئے. مری میں تقریباً 5 بجنے والے تھے شام اور ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، میں اپنی بہن کے ہاں اسلام آباد ہم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ کہتے میری بہن ایک اسلام آباد میں ہوتی تھی. میں نے کہا ہم مری سے ٹائملی نکل کے ان کے گھر ٹھہرتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم نکلنے لگے 5 کے قریب ٹائم تھا، تقریباً مغرب ہونے والی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے اور لوگ جو ہیں پارک میں وہ برف کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کہتے کہ جب میرے جو ہے پوتے اور پوتیوں نے دیکھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں تو انہوں نے ضد کرنی شروع کی کہ دادا ہم نے بھی کھیلنا ہے. تو جو ان کے فادر وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں نکلنا چاہیے اس ٹائم. تو میں نے ان کو جو میرا بیٹا تھا اس کو کہا نہیں بچوں کو کھیلنے دو، تھوڑا انجوائے کرنے دو. جب بچے کہتا وہ پارک میں گئے، ان کے ساتھ اس کے ابو اور امی بھی کھیلنا شروع ہو گئے. اتنے میں برف باری شروع ہوگی، سنو فالنگ شروع ہوگی، برف باری شروع ہوئی. تو ہم نے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے. تقریباً آدھا یا پونے گھنٹے میں اتنی زیادہ ہونا شروع ہوگی کہ ہم جب گاڑی میں آ کے بیٹھے اور نکلنا شروع ہوئے، جو لوڈر ادھر سامان وغیرہ آ رہا تھا، جو راشن لے کے ٹرک وغیرہ آ رہے تھے، چھوٹی گاڑیاں پک اپ وغیرہ آ رہی تھی، انہوں نے بجائے قطار میں لگنے کے ٹریفک کو بالکل جام کر دیا. اور جلدی کے چکر میں کہ ہم جلدی نکل جائیں گے، انہوں نے قطار کو توڑنا شروع کر دی اور ساری جو ٹریفک ہے وہ بالکل رکی. اس دن ہم نے جو چائے کا جو کپ ہمیں عموماً 100 روپے کا یا 80 روپے کا مل جاتا تھا وہ 500 روپے کا، اور انڈا جو ہے وہ 500 روپے کا مل رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ ہوٹل جو مالکان تھے ان کا بالکل تعاون نہیں تھا. اور کچھ ہوٹل مالکان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی انتظامیہ کو بالکل جو مینجمنٹ اس کو کہا ہوا تھا کہ جو بھی آئے اس کو آپ کھانا دے دیجیے گا، اور اگر کوئی پیسے دے دے ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو فری. اور کچھ ایسے بھی ہوٹل تھے جن کے مالکان نے اپنے
جو انتظامیہ، جو ان کی مینجمنٹ تھی، جو ان کے ویٹر وغیرہ تھے، ان کو یہ اسپیشل انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ آپ نے ہر کسی کو بالکل فری دینا ہے۔ ایسے ہوٹل مالکان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا۔ کہتے کہ اس حالات میں ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سلپری اتنی ہو رہی تھی، ہمارے لیے نکلنے کا بالکل امکان نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہتے اب ہم بالکل ایسے تھے کہ ہم سمجھ چکے تھے اب ہماری موت ادھر ہی ہوگی۔ گاڑی کا جو شیشہ کسی نے کھٹکھٹایا اور ہم نے دیکھا کہ ایک آرمی کا نوجوان ہے جو باہر کھڑا ہوا، وہ چائے روٹی یعنی کہ پراٹھا وغیرہ، وہ صبح ہو چکی تھی، چائے پراٹھا اور انڈا وغیرہ لے کے کھڑا ہوا اور بالکل فری ہمیں دے رہے تھے۔ اور کہتے اتنی شدید سردی میں وہ اس طرح گھوم رہے تھے، اور کہتے مجھے اتنا ان پہ ترس آ رہا تھا۔ ہم نے شیشہ نیچے کیا، اتنی زیادہ شدید سردی تھی کہ ابھی تھوڑا سا شیشہ ہم نے نیچے کیا تھا، اتنی زیادہ ٹھنڈک اندر آ رہی تھی کہ میں جب باہر نکلا اور میں دیکھ رہا تھا وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو مجھے ایک نوجوان پہ اتنا ترس آ رہا تھا کہ اتنی شدید سردی میں کیسے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے ایک ہوٹل کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا، اس کو آگ لگا کے اس کے حرارت پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں تھوڑی جان پیدا ہو۔ کہتے اس کے بعد میں نے ان جو نوجوانوں کو سلوٹ کیا اور ہم نے قسم کھائی کہ فوج جو ہے ہماری وہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔